ہم سب کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ یوں تو زندگی کے ہر کام میں اسے تکمیل تک پہنچانے کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور آدمی بغیر کوشش کے اور جدوجہد کے اور ایفرٹ کے، اسٹرگل کے، ایکسرسائز کے کہیں پہنچ نہیں سکتا۔ لیکن کسی بابے کو پانا یا کسی روحانی شخصیت کو پانا، یہ سب سے مشکل کام۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ مزے سے پلنگ میں بیٹھے حقہ پیتے رہیں اور کوئی بابا چل کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ اس کے لیے آپ کو کچھ محنت، کچھ کوشش کرنی پڑے گی اور کچھ آرزو رکھنی پڑے گی، اور کچھ نہیں تو کنوکشن، ایک تمنا رکھنی پڑے گی۔ تمنا ہو تو پھر پھول کھلتا ہے، ورنہ اس کے بغیر ہوتا نہیں ہے۔ مجھ سے اکثر لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ اشفاق صاحب کی بابے کا ٹیلی فون نمبر بتائیں تھا یا اس کا موبائل ہمیں دے دیں۔ تو ایسے تو نہیں ہوتا، ان کے پاس تو موبائل نہ ان کا کوئی پوسٹل ایڈریس ہوتا۔ یہ تو آپ حیران ہوں گے جب بہت دور آگے نکل جائیں گے کہ یہ اندر سے ہی پیدا ہوتا ہے اور پھر سامنے آ جاتا ہے اور آپ کو اندر کی باتیں بتاتا ہے اور اندر ہی کی باتیں سکھاتا ہے۔ اور انسان کے دل میں، ذہن میں، روح میں یہ آرزو ضرور پیدا ہوتی ہے کہ میں کسی ایسی شخصیت سے ضرور ملوں جو ہر حال میں اور ہر رنگ میں مجھ سے بہتر ہو اور عرفہ ہو۔ پھر انسان کے ذہن میں یہ آرزو پیدا ہونے لگتی ہے کہ جیسے لڑکیاں میک اپ کرتی ہیں، میں بھی میک اپ کروں، لیکن اندر کا میک اپ، باہر کا میک اپ بھی ہونا چاہیے، لپسٹک، نیل پالش، ریولون، وہ کیا نہیں ہوتا، مسکارا وغیرہ وغیرہ، وہ ٹھیک ہے لگائیں، بسم اللہ، اسی لیے بندہ لگاتا ہے کہ اچھا لگے۔ تو ایک سٹیج آ جاتی ہے کہ اس کو اپنا اندر اچھا نہیں لگتا، اور کی آرزو ہوتی ہے کہ میں اپنا اندر کا میک اپ کر کے تو پھر کسی مقام پر پہنچوں اور پھر ساز رکھوں، پھر تعلق رکھوں ایک ایسی روح کے ساتھ جو بہت عرفہ اور اعلیٰ۔ ہمارے یہاں قریب ہی ہندوستان میں ایک جگہ ہے، اسے بٹھنڈا سے، اور بٹھنڈا بڑا مشہور شہر ہے کیونکہ یہ ریلوے کا بہت بڑا جنکشن ہے۔ تقریباً جتنی بھی گاڑیاں انڈیا میں چلتی ہیں اس نارتھرن علاقے، وہ سب بٹھنڈے سے ہوتے ہوئے۔ جو میری عمر کے لوگ ہیں وہ اس محاورے کو بھی جانتے ہوں گے کہ اس نے بی اے وایا بٹھنڈا کیا، کئیوں کو پتہ ہوگا یہ اب جو میری عمر، اس لیے کہ وہ آسان بی اے ہوتا تھا، کوئی منشی فاضل، ڈی فاضل کر کے صرف انگریزی کا امتحان دے ایک لولا لنگڑا بی اے اس کی سند مل جائے۔ تو اس اعتبار سے بٹھنڈا بہت مشہور ہے، لیکن میری نگاہوں میں شہر کا رتبہ ان ساری چیزوں سے بلند ہے۔ کسی زمانے میں اسی بٹھنڈے میں ریت کے میدان میں یہ پیلا جاتا ہے، شام کو نوجوان اکٹھے ہوتے تھے اور اپنی اس زمانے کی بہت دیر کی بات کر رہے ہیں، کھیلیں کھیلتے تھے اور لٹ گھماتے تھے، کیتی کرتے تھے، گتکا کھیلتے تھے، اپنا بلم پیچدار جو لگتی ہے ڈانگ کے ساتھ اس سے کھیل سکتے، اور تھک ہار کے ایسی جوان کھیلیں اور کڑیل کھیلیں، کھیل کے جب وہ تھک جائے تو پھر چاندنی رات میں اسی ریت پر بیٹھ کر کہانیاں کہتے۔ تو ایک دفعہ کہانیاں کہتے کہتے ایک کسی نوجوان لڑکے نے یہ ذکر کیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہ اس دھرتی پر ایک اوتار آیا ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ اوتار کہاں ہے، لیکن میرے باپو کہتے تھے کہ ایک اوتار آیا ہے دور کسی علاقے میں۔ تو ایک ان کا ساتھی تھا رتن ناتھ، اس نے کہا کہ یہ جگہ کا پتہ نہیں، اس نے کہا جگہ کا مجھے پتہ نہیں، لیکن یہ بات دنیا والے جان گئے کہ اوتار تشریف لایا اس کا، اس کے دل میں اب یہ خود بد شروع ہو گئی
کہ یہ کون سا علاقہ ہے اور کدھر جو ہے یہ اتار رہا ہے، اور میری زندگی میں یہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہوگی، کتنا لکی آدمی تھا کہ اس کی زندگی میں ایک اوتار تشریف لایا ہے اور اس سے ملا نہ جائے، یہ تو بہت بہت زیادہ ایک کمزوری اور نامرادی کی بات۔ چنانچہ اس نے سے پتہ لیا تو بڑے بزرگوں نے بتایا کہ وہ عرب میں آیا ہے اور عرب یہاں سے بہت دور ہے۔ تو وہ رات کو لیٹ کے سوچنے لگا کہ بندہ عرب نہیں جا سکتا، اب نیند تو اس کے پاس ہے نہیں۔ چنانچہ اس کا تہیہ جو تھا جس کا میں ذکر تھا پکا ہو گیا اور پختہ ہو گیا۔ اس نے بات ہی نہیں کی، اس نے کوئی اعلان ہی نہیں کیا ریڈیو پر، کوئی کتاب رسالہ نہیں پڑھا، بلکہ اپنے دل کے اندر اس دیوتا کا روپ اتار لیا کہ میں نے اس کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں اور میں نے یہ لکی آدمی بننا ہے۔ چنانچہ اس نے ایک ڈانگ لی بڑی مضبوط موٹی، اس کو تیل پلایا، اس کو پوکے لگائے، اس سے آخر پہ تریڑی چلا کے بلم جو برتی ہوتی جاندار خوفناک سے بچنے کے لیے اپنا تھیلا لیا، 2 جوتے موٹی کھال کے اور موٹے تلے کے بنائے اور کندھے پہ ڈانگ رکھ کے وہ چل پڑا اور چلتا گیا خواتین ہوتا چلتا گیا، راستہ پوچھتا گیا اور لوگ اسے بتاتے گئے، کئیوں نے اسے مہمان بھی رکھا ہوگا، اب ہمارے پاس اس کا کوئی ہسٹری معلوم نہیں ہے، اور کس راستے سے غالباً ایران ہی کے راستے سے گیا۔ تو وہ چلتا چلتا مہینوں کی منزلیں ہفتوں میں طے کرتا ہوا مکہ شریف پہنچا اور اپنی بولی میں وہ تڑپتا پھرتا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ ایک اوتار آیا ہے۔ اب کچھ بادی کی بات کو لفظی طور پر تو نہیں سمجھتے تھے، لیکن اس کی تڑپ سے اندازہ ضرور لگاتے تھے۔ تو ایک آدمی نے اسے بتایا کہ وہ یہاں نہیں ہے، وہ یہاں سے آگے تشریف لے جا چکے ہیں اور اس شہر کا نام مدینہ۔ تو اس نے کہا میں نے اتنے ہزاروں میل کا سفر کیا ہے کہ مدینہ کون سا دور ہے، یہ 600 کلومیٹر میں یہ بھی کر لیا۔ چنانچہ وہ پھر چل پڑا اور آخر کار مدینہ پہنچا۔ بہت کم لوگ اس کو جانتے ہیں اور کہیں بھی اس کا ذکر اس تفصیل کے ساتھ نہیں آتا جو میں آج کروں۔ کیا عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں ایک طرح لکھا ہے کہ بابا رتن ہندی، وہاں پہ ہندی پڑھ جانا، رتن ہندی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، پھر ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کیا بنا اس کا اور کیا ہو۔ چنانچہ رتن ہندی زبان غالب ہے اور عقل کہتی ہے اور اندازے سے ہم یقین تک منزل تک پہنچ سکتے ہیں کہ وہ مدینہ شریف میں حضور کی خدمت میں رہا اور حضور کے پسندیدہ لوگوں میں۔ اب وہ کس زبان میں ان سے بات کرتے ہوں گے، کیسے کمیونیکیٹ، یہ راستے بھی بڑی آسانی سے کھل گئے ہیں، اور وہ کس طرح سے مدینہ شریف میں زندگی بسر کرتا ہوگا، کہاں رہتا ہوگا، اس کا کچھ ہمیں تفصیل نہیں ملتی، لیکن وہ رہتا وہیں، اور وہ کب تک وہاں رہا اس کے بارے میں بھی لوگ نہیں جانتے۔ اس کی طلب تھی اور اس کی خوش قسمتی، اور خوش قسمتی ہمیشہ طلب کے واسطے سے پیدا ہے۔ اگر آپ کی طلب نہ ہو تو خوش قسمتی خود ظاہر نہیں ہے کہ وہ اتنے معزز میزبان کا مہمان تھا اور وہاں رہا۔ آپ کو یاد ہوگا مدینہ کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو وہاں کی لڑکیوں نے ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو کر دف پر گانا شروع کر دیا تھا، بدر علیہ کہ چاند کدھر سے چڑھا، خوشی خوش ہو کے اور روشنی ہو گئی ہے میرے جسد میں۔ تو خواتین حضرات، میں سوچتا ہوں
ایک فکشن رائٹر کے حوالے سے کہ اس وقت کوئی ایسا محکمہ پبلک سروس مشن کا تو نہیں ہوگا نا، اس وقت کوئی فوک لور کا ادارہ بھی نہیں ہوگا، اس وقت کوئی پبلک ریلیشن کا ایسا وقت نہیں ہوگا کہ لڑکیوں کو کہا کہ اتنے بجے تم پیلے پہ چڑھ کے گانا گاؤ، کچھ نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ وہ کون سی خوشی کی لڑکی ہوگی، میں ایک رائٹر کے طور پر سوچتا ہوں، جس نے اپنے گھر والوں سے یہ ذکر سنا ہوگا رات کو برتن مانجتے ہوئے یا لکڑیاں بجھاتے ہوئے کہ رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں اور اندازہ ہے کہ عنقریب پہنچ جائیں گے، اور اس نے اپنی سہیلیوں سے بات کی ہوگی، ظاہر ہے جب ملتی ہیں سہیلیاں تو یقینی بات کی ہے، اور انہوں نے فیصلہ کیا ہوگا کہ جب وہ آئیں گے تو ہم ساری کھڑی ہو کے دف بجائیں گے اور گیت گائیں گے۔ اب جب ان کے آنے کا وقت قریب آیا ہوگا تو کس نے ایک دوسری کو بتایا ہوگا کہ بھاگو بھاگو چلو چلو، محکمہ تو ہے کوئی گورنمنٹ نہیں، یہ طلب کون سی ہے؟ وہ خوشی کی لڑکیاں جہاں بھی ہوں گی کیسے کیسے درجات لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، اور انہوں نے گایا اور خوشی منائی، اور جیسے الفاظ ہیں ہم دلوں میں اترتے چلے جاتے ہیں تو ان کو روشنی ہی روشنی نظر آ رہی اور خوشیاں ان کے اوپر چلی۔ وہ کون سا مقام تھا کہ بابا رتن ہندی نے قبول کیا اور سارے دوستوں کو چھوڑ کر اس کھیل کے ریچلے میدان میں وہ اپنی لاٹھی لے کر چل پڑا کہ میں اوتار سے ملوں گا، اور دیکھیے ہے بڑی ایک اس عہد میں پیدا ہوا بندہ تو وہ اس کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو اور بھی ریسرچ کی ہے بہت سے لوگوں نے، ایک جرمن اسکالر ہیں، سب سے زیادہ کام رتن ہندی پر اس نے کیا، ہمارے ایک دوست ہیں اکرام چغتائی، وہ بڑے تحقیق کے آدمی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کو جرمن زبان میں ہے کہ رتن ہندی کون تھے، کب چلے، کیسے رہے۔ دیکھیے یہ باہر کے لوگ بھی کمال کرتے ہیں، ہمیں تو پتہ تک نہیں تو وہ کتنی دیر وہاں رہے، کیا کیا باتیں کری ہیں، کیا کیا نہیں، کیوں انہوں نے اپنی تاریخ کو آنے نہیں دیا، کیوں انہوں نے شور مچا کے کہا میرا نام بھی درج کرے۔ ان کا تو جو اشتراک پورا ہو گیا، یہ تو ضروری نہیں ہے نا کہ اب رسول سے محبت سے اونچی آواز میں بولنے لگے اور ایک دوسرے کو بتانے لگے، تو یہ رتن ہندی کر سکتا تھا، کمال کا آدمی۔ جب یہ سب کچھ میں دیکھ چکا اور پڑھ چکا تو پھر میرے دل میں خیال آیا کہ بعض اوقات ایسی حکایتیں بن بھی جایا کرتی ہیں لیکن دل نہیں مانتا تھا، میں بڑی پریشانی میں رہا اور بہت دبدہ میں رہا، کیونکہ مجھے اس کا کوئی سورس نہیں ملتا تھا جس کا سہارا لے کر میں ان کے روٹ کو جس راستے سے وہ گئے پہچان سکوں، اور جب وہ آئے تھے بابا رتن ہندی سے چیز لائے پہچان، یہ پتہ چلتا تھا کہ وہ واپس حضور کے ارشاد پر اور ان کی اجازت لے کے واپس ہندوستان آئے۔ تو جب وہ واپس ہندوستان آئے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے گاؤں ہی گئے ہوں گے اور بٹھنڈے ہی انہوں نے قیام کیا ہے۔ جب یہ اب میری ایک نہایت چھوٹی، میرا درجہ بھی چھوٹا ہے، لیول بھی چھوٹا ہے، سوچ بھی چھوٹی ہوتی ہے، میں نے کہا یا اللہ تو میری مدد کر کہ مجھے یہ پتا، اب تو پاکستان بن گیا، میں بٹھنڈے جا بھی نہیں سکتا اور پوچھوں بھی کس سے 1400 برس پہلے کا گیا، تو میرے ڈاڑھ میں بلا کا درد ہوا اس میں بہت زیادہ جیسے ہوا کرتا، اور رات بھر میں بیٹھا رہا تکلیف کے عالم میں۔ صبح میری بیوی اس کو لے گئی، ہم کو ڈینٹسٹ کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ جہاں کون معروف ڈینٹسٹ، وہ گلبرگ میں مجھے ڈاکٹر مسعود کے پاس لے گئی، ان سے ملے، بڑے خوش اخلاق ڈینٹسٹ تھے، بڑے اعلیٰ درجے تھے، اورل سرجن، ہماری یہ کرکٹ ٹیم تھی رننگ اس کے ڈاکٹر تھے کہ منہ پہ جو چوٹ لگتی ہے تو پھر ان کے ساتھ دوستی ہوگی، ان سے ملنا ملانا ہو گیا، وہ گھر آتے رہے، ملتے رہے، ان کے والد سے بھی ملاقات ہوئی، وہ پچھلے زمانے میں اسکول کے رہے، اور اب بھی 80 سال کی عمر میں سائیکل پر بیٹھ کر ٹیوشنیں پڑھا رہے ہیں، اتنے بڑے سرجن کے باپ،
لیکن ٹیوشنیں پڑھائے جاتے تھے، لیکن مفت. کچھ بچے ایسے ان کو پتہ چل گیا کہ میں تمہیں حساب نہیں آتا، الجبرے کے بہت اعلیٰ درجے کے ٹیچر. تو میں ان سے کہتا تھا کہ کوئی چھوٹی سی گاڑی چلیں گے، نہیں مجھ سے سائیکل چلتی ہے ساتھ دیا، میں سیکھ جاتا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک رہوں گا، آپ گھبرائیں. چنانچہ چلتے تھے. تو ان باتوں میں ایک دن انہوں نے بتایا کہ میں کافی سال بٹھنڈا کے گورنمنٹ ہائی اسکول میں ہیڈ ماسٹر رہا. میں نے کہا یا اللہ یہ کیسا بندہ آپ نے. میں نے کہا مجھے یہ فرمائیں ماسٹر صاحب کہ وہاں کوئی ایسے آثار تھے جس کا تعلق بابا رتن ہندی کے ساتھ کہنے لگے. ان کا بہت بڑا مزار ہے وہاں پر بابا رتن ہندی کا، وہ بڑے چراغے کہتے ہیں، ہندو عورتیں مرد بھی آتے ہیں، مسلمان بھی آتے ہیں. اور تمہارا یہ دوست جو ہے ڈاکٹر مسعود، میرے گھر 13 برس تک اولاد نہیں. تو میں پڑھا لکھا آدمی تھا، میں ایسی باتوں پہ اعتماد نہیں کرتا جو بے پڑھے لکھے کرتے ہیں. لیکن ایک دن جا کر میں بابا رتن ہندی کے روضے پہ بڑا رویا. کچھ میں نے کہا نہیں، نہ میں کچھ بولا. اور شرک کا ڈر رہتا ہے پڑھے سیانے بندوں کو، نہ میں نے اللہ سے کچھ. مجھے ایسے ہی وہاں جا کے بڑا زبردست بنا. کہانی مجھے پتہ تھی کہ یہ وہاں تشریف لے گئے. میرا دل بڑا ٹھکتا تھا. تو پھر میں گھر آ گیا. تو رات کو مجھے خواب آیا کہ بابا ہندوستانی انداز کا سفید داڑھی اس کی. تو وہ آئے اور کہنے کے لیے اپنا کاکا پھال لے یعنی بھیجا تو یہ کہاں سے آ گیا. تو کہنے لگے میں نے اٹھایا تو وہ بھگنی تھا، یعنی خالی تصور کیا. تو میں کہا بابا جی آپ کون ہے؟ کہنے کا میں رتن ہندی ہوں. تو وہاں جا کے یہی بیوقوفوں کی طرح رویا کرتے، صبر سے چلتے، لمبا سفر کرتے ہیں، ہاتھ میں لاٹھی رکھتے اور ادب سے جاتے. یہ کمال کی باتیں. کہنے کا یہ مجھے نہیں پتا لاٹھی جاتے ہیں ادب کیوں کہا تھا انہوں نے. میں نے کہا جی اس کا مسئلہ میرے پاس ہے. تو مجھے یہ یقین ہو گیا کہ وہ لڑکیاں حضور جو وہاں تھیں موجود وہ خوش قسمت. ہم کچھ مصروف ہیں، کچھ ہمارے دل اور طرف مصروف ہیں، ہم اس سفر کو اختیار نہیں کر سکتے. لیکن اس سفر کو اختیار کرنے کی تانگ جو ہے، آرزو جو ہے، وہ ضرور دل میں رہنی چاہیے کہ یاد پتہ نہیں یہ ہو سکے گا یا نہیں. لیکن میری تمنا یہ کہ میں اسی راستے پر چلوں جو آرزوؤں والوں کا راستہ ہے. اور جب یہ ہو جائے دل میں پکا ارادہ اور صحیح، تو پھر راستہ ضرور مل جائے. ہم زیادہ سے زیادہ یہ کر دیتے ہیں کہ یہ آپ کو کچھ ملا کسی بندے سے واپس، میرے پاس کوئی وظیفہ ہے، میرے پاس کوئی وظیفہ ہے. تو یہ اچھا وظیفہ کرنا، لیکن یہ راستہ نہیں. راستہ تو وہی ہوگا پیارے بچوں کہ جو ایک چھوٹے چھوٹے ٹوٹے پھوٹے گھروں سے نکل کر اس قلعے کی طرف جاتا ہوگا جہاں وہ لڑکیاں کھڑی ہوگی ہوں گی. نا عقل نہ ان کو کیا پتا، ان کو کوئی علم، کوئی کتابیں نہیں پڑھی تھیں، لیکن ان کے دل کے اندر ایک تانگ تھی، ایک آرزو تھی جو نور کی صورت میں آگے بڑھتی چلی گئی اور ان کو دنیا میں بھی ایک اونچا مقام طبع کا دے گئی اور آخرت میں بھی یقیناً ان کا بہت فرق اونچا مقام ہوگا. تو اس کے لیے میں اپنے آپ سے فارغ اوقات میں یہ ضرور کہتا رہتا ہوں اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں کہتا رہتا ہوں اپنے آپ سے کہ یہ سب کچھ پڑھنے سے، علم حاصل کرنے سے تو نہیں ہوگا. یہ تو میری انفارمیشن میں اضافہ کرے گا، مجھے معلومات حاصل ہو جائیں گی. باقی محبت کا راستہ اور ہے، معلومات کا راستہ اور. آپ ملاحظہ کرتے ہوں کہ آج کل ہم معلومات کے راستے پہ چل رہے ہیں کیونکہ انفارمیشن کی صدی ہے اور ہم اس صدی کو پاٹنا چاہتے ہیں اور ہم زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کے خواہش ہیں. لیکن محبت کا راستہ دوسرا ہے جو ہم کو بالکل نیچان سے اٹھا کر اوپر لے جائے. اور محبت کا راستہ حاصل کرنے کے لیے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ
سلوک کیا، محبت نہ کی جائے، ان کو کچھ دیا نہ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مسکراہٹ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، کبھی کبھی یہی جاری کر دیا کرو، ہنس کے بول پڑو، لیکن ہنسنا ہمارے یہاں مفقود ہو گیا، جیلسی ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، جھگڑے ہو گئے، ہم محبت تو ایک طرف رہی، مسکراہٹ بھی کسی کو ادا نہیں کر سکتے جناب، یہ بہت نہیں۔ حالانکہ اگر آپ کسی کے ساتھ نفرت کا اظہار کرتے، بھوری بٹتے ہیں، آپ اپنے ماتھے پہ سلطیں ڈالتے ہیں، تو آپ کے چہرے کے 72 مسلز کام کرتے ہیں۔ جب اس میں آپ سے کہوں تو 72 مسلز جو ہیں نا، یہ اس وقت ٹینشن میں آئیں گے، اور اگر میں مسکراؤں تو صرف 2 مسلز، ایک رائٹ ہینڈ سائڈ جاتی ہے۔ کتنا آسان کام ہے، لیکن ہو نہیں پاتا۔ مجھے یہ سارے راز معلوم ہیں، لیکن مجھ سے ہو نہیں پاتا۔ کبھی میں یہ بیٹیاں کبھی پوچھتی ہیں کہ سناؤ تم کیسی ہو، ٹھیک ہو؟ وہ جاتے ہی ہوتے کپڑے کی بات کریں، بھائی یہ کہاں سے، میں نے کہا اچھے ملتا ہے، انہیں یہ دفاع کرو، اندر کے بندے کی بات بھی کر رہو۔ وہ کہتے نہیں کہ اندر کے بندے کی دادا چھوڑیں، بس ہم نے تو یہ سامان ہی اکٹھا کر، اور سامان کم وقت کام نہیں آتا، کام بالکل نہیں آتا۔ اور اگر آپ سوچنے لگیں پیسہ، میرے پاس کچھ پیسے جمع ہو گئے تھے، 1,13,000 روپیہ، اب میں عمر کے آخری حصے میں ہوں، تو سمجھ ہی نہیں آتا کہاں تک، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی ذات پہ کرتی، دھوپ میں بیٹھ کر مولی کاٹ کے کالا نمک لون لگا کے تو اس کو کھاؤں، کہا نہیں کرتا، ڈاکٹر منع کرتا۔ تو تھوڑی سی محبت، تھوڑی سی الفت، تھوڑی سی مسکراہٹ جاری کرتے رہنا چاہیے، اس چیک کے اوپر کوئی خرچہ نہیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ